بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے انسان کو عقل عطا کی، وہ پروردگار کہ جس نے انسان اور حیوان کے درمیان فرق رکھا، وہ پروردگار کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں سورہ احزاب پروردگار فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں پروردگار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت آسمان، زمین، پہاڑوں کے آگے پیش کی، لیکن کیا ہوا کہ یہ زمین، آسمان، پہاڑ، ان تمام مخلوقات نے وہ امانت دیکھ کے ڈر گئے اور ان سب نے انکار کر دیا کہ پروردگار یہ امانت اس کے حامل ہم نہیں ہو سکتے۔ لیکن انسان تھا جس کو پروردگار نے یہ امانت عطا کی۔ عزیزان، وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کے پاس ہے؟ وہ کیا امانت ہے کہ جو انسان کو اللہ نے دی ہے لیکن باقی تمام مخلوقات کو نہیں دی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو ایسا کون سا نقطہ ہے کہ جو انسان اور حیوان میں فرق کرتا ہے؟ عزیزان، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بھی سوتا ہے، حیوان بھی سوتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی کھاتا ہے، انسان بھی نسل بڑھاتا ہے، حیوان بھی نسل بڑھاتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا امتیازی نقطہ کہ جس کی وجہ سے وہ بالا تر ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام مخلوقات پہ اشرف ہے، وہ زیادہ سونا نہیں ہے۔ انسان اگر زیادہ سوئے تو وہ اشرف نہیں بنتا، انسان اگر زیادہ کھانا شروع کر دے وہ اشرف نہیں بنتا۔ ایک مزدور نے بہت خوبصورت بات کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک کھانا اور ایک سونا، اس کو انسان جتنا بڑھائے اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ اگر انسان چاہے اپنی نیند 16 گھنٹے بھی کر سکتا ہے،
اگر انسان چاہے تو 4 گھنٹے بھی کر سکتا ہے، اگر انسان چاہے تو 3-4 روٹیاں بھی کھا سکتا ہے، اگر چاہے آدھی روٹی بھی کھا سکتا ہے۔ لہٰذا زیادہ کھانا، زیادہ سونا یہ انسان کی اشرف ہونے کی وجہ نہیں ہے، اور نہ ہی زیادہ بچے ہونا، کیونکہ یہ جانور بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ریپروڈکشن کا عمل جانوروں میں بھی ہوتا ہے، کھانے کا عمل، سونے کا عمل جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کون سا نقطہ ہے کہ جو انسان اور حیوان میں فرق کرتا ہے، جو انسان کو بلند کرتا ہے؟ عزیزان محترم، پروردگار نے جو امانت انسان کو عطا کی وہ ارادہ ہے، وہ اختیار ہے، اور پروردگار نے جب انسان کو ارادہ و اختیار دیا کہ تم نے اپنے ارادے سے کمال الہی تک پہنچنا ہے، باقی مخلوقات کو تو ڈال دیا اس راستے پر جس طرح سے بنانا تھا، خدا کی مطیع، خدا کے اطاعت گزار بنا دیا، لیکن انسان سے کہا کہ تم خود اس ارادہ و اختیار سے اس منزل پہ آؤ گے۔ عزیزان گرامی، خدا لطیف ہے، خدا لطف کرنے والا ہے۔ پروردگار کا لطف یہ ہے، ارادہ و اختیار دینے کے بعد بھی ہمیں ہدایت سے محروم نہیں رکھا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے سب سے پہلا منبع عقل عطا کی۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے عقل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور پروردگار نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے، بھیجنے سے پہلے ہادی کو رکھا، رہبر کو بھیجا، حضرت آدم کو خلق کیا، اور پروردگار نے انسان کے لیے آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ عزیزان محترم، پروردگار نے ہمیں یہ جو عقل عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے ارادہ اور اختیار کے ذریعے اس منزل مقصود اپنے حقیقی خالق تک پہنچنا ہے، عزیزان اسلام اس عقل کو استعمال کرنے کا کہتا ہے۔ اسلام عقل سے تفکر کی دعوت دیتا ہے، تدبر کی دعوت دیتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کی دعوت دیتا ہے، معرفت حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کریں، گہرائیوں میں جائیں۔ عزیزان محترم، جب انسان تفکر کرتا ہے، جب انسان سوچتا ہے، جب انسان کا برین چلنے لگتا ہے، ورک میں آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کو بہت دیر سے دیکھو تو پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے یہ چیز ہے، کوئی نئی چیز دیکھ رہے ہو، یہ کیسے بنی، کیا ہوا، اس کے یہ پرزے کیا چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک انسان کی فطرت کے مطابق عمل ہے کہ انسان کے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں، اور اسلام اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ اس انسان کیا کرے، سوال کرے۔ قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو، عالم سے پوچھو، جو جانتا ہے اس سے پوچھو اس کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی قرآن چاہتا ہے کہ ہم تدبر کریں، ہم تفکر کریں اور یہ سوالات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، العلم الخزائن و مفاتیح السوال۔ رسول اللہ فرماتے ہیں علم ایک خزانہ ہے اور اس کی چابی سوال ہے۔ یعنی علم، knowledge is like treasure، knowledge ایک خزانہ ہے اور اس کی کیا ہے، questioning، سوال کرنا۔ عزیزان محترم، پروردگار یہ چیز کیوں چاہتا ہے کہ ہم سوال کریں، ہم سوچیں، ہم تدبر کریں، ہم تفکر کریں؟ کیونکہ قرآن مجید میں پروردگار کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟
یہ لوگ کہتے ہیں قالوا حسبنا، کہتے ہیں حسبنا ہمارے لیے تو کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا جو ہم نے اپنے باپ دادا سے پا لیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ عزیزان، جیسے آپ کو پتا ہے، جیسے اگر میری نانی کوئی ریسپی بناتی تھی، گاجر کا حلوہ بناتی تھی، تو پھر وہ میری ماں نے سیکھا، اب وہ میں نے سیکھا، اب میں آگے سے اپنی بیٹی کو سکھاؤں گی۔ جس طرح سے ہم ریسپیوں کو نسل میں منتقل کرتے ہیں، کچھ ریسپیاں خاندانی ہوتی ہیں، اس طرح سے ہم نے دین کو بھی سمجھ لیا ہے کہ دین بھی جس طرح سے میرے بابا کرتے تھے، جس طرح سے میں نے اپنے دادا کو دیکھا ویسے ہی میں کروں گی، ویسے ہی اپنے بچوں کو سکھاؤں گی۔ جیسے میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، جیسے میں نے اپنی نانی کو دیکھا، میں بھی ویسے ہی کروں گی۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ تم پھر بھی ان کو فالو کرو گے اگر وہ کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے اور وہ ہدایت پر نہیں تھے۔ یعنی کیا؟ یعنی قرآن کہہ رہے کہ خود سے تفکر کرو، اگرچہ تمہارا باپ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسلام اس چیز پہ راضی نہیں ہے کہ جو تمہارے باپ سے اسلام سیکھا ہے اس پہ عمل کرو، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنی عقل کے ذریعے، تفکر کے ذریعے، تدبر کے ذریعے، سوال پیدا کرنے کے ذریعے تم دین کو حاصل کرو۔ عزیزان محترم، پروردگار چاہتا ہے کہ ہم سوال کریں۔ عزیزان، جب بھی انبیاء سے کوئی سوال کیا جاتا تو وہ جواب دیتے، کبھی بھی انبیاء نے یہ نہیں کہا کہ سوال نہ کرو، بلکہ ہم تو دیکھتے کہ امام علی علیہ السلام بھی فرماتے تھے سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو۔ عزیزان محترم، ہمارے سے جب سوال کیا جاتا ہے، جب بچے والدین سے سوال کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بچے والدین سے سوال کرتے ہیں، جیسے اگر بچے آئیں اور کوئی بھی الٹا سوال، کوئی بھی عجیب سوال جو ان کے ذہن میں آ رہا ہے خدا کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اگر بچے پوچھتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر بچے پوچھیں کہ کیا اللہ اسکول جاتا ہے، یا بچے پوچھے کیا اللہ کا کوئی دوست ہے، کیا اللہ کا کوئی ماما بابا ہے، کیا اللہ بھی بچپن میں دودھ پیتا تھا، کوئی بھی عجیب و غریب سوال اگر بچے آ کے پوچھے تو ہم انہیں بعض اوقات ڈانٹ دیتے ہیں۔ اگر ہمیں جواب نہیں آتا، بجائے اس کے کہ کسی عالم سے یا دلیل کے ذریعے یا کچھ پڑھ کے جواب دے، ہم بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ اگر بچے آ کے پوچھے ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم اسے ڈانٹ دیتے ہیں کہ یہ کیا تمہارے ذہن میں الٹ پلٹ آ رہا ہے، یہ تو ہمارا کب سے ہی سلسلہ ہے، اس کے بارے میں شک نہ کرو۔ ہم اس کو دلیل کے ذریعے جواب نہیں دیتے بلکہ اسے ڈانٹ کے چپ کرا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا فالٹ ہے، کیونکہ اسلام اس چیز کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس سوال کو ابھارتا بھی ہے، چاہتا ہے کہ ہم سوال کریں، اور کہتا بھی ہے کہ اس کا جواب ڈھونڈے۔ آپ کو چند مثالیں دوں گی کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ آئمہ علیہ السلام جب بھی کوئی سوال کرتا، چاہے وہ عجیب ہو یا نارمل سوال ہو، وہ کبھی بھی اس کو دھتکارتے نہیں تھے یا ڈانٹتے نہیں تھے یا برا بھلا نہیں کہتے تھے، بلکہ جواب دیتے تھے دلائل کے ذریعے سے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا۔ اس نے پوچھا، امام مجھے بتائیے کیا میرا گدھا جنت میں جائے گا؟ اب یہ عجیب سا سوال ہے اس نے کیا۔ اگر ہم سے کوئی 6 فٹ کا آدمی آ کے یہ سوال کرے، جس کی داڑھی مونچھ آ گئی بھی ہے، ہم اسے کیا کہیں گے؟ جاؤ کام کرو کوئی۔
یہ کیسا سوال کرو، یہ بچگانہ سوال ہے، کوئی اور سوال کرو، کوئی اچھا سوال کرو، اس کو ڈانٹ دیں گے۔ لیکن امام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، امام نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ امام نے کہا دیکھو اگر تم جنت میں جاؤ گے تو تمہارا گدھا بھی چلا جائے گا، کیونکہ جنت میں ہر وہ چیز ہے کہ جو مومن کو خوش کرے۔ اگر تمہیں تمہارے گدھے سے خوشی ملتی ہے تو تمہارا گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے پوچھا امام مجھے بتائیے کہ قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہو نا، تو ہمارے تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، لیکن قرآن مجید میں ہمیں آیت ملتی ہے کہ جس میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ تو اس شخص نے جب یہ قرآن پڑھا، تدبر کیا، تفکر کیا، اس کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ باتیں تو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے آ کے امام سے پوچھا۔ امام نے کہا دیکھو جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کا ہاتھ لمبا ہے یا بادشاہ کا ہاتھ کھلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کا جسمانی ہاتھ لمبا ہے؟ نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ بادشاہ کا ہاتھ لمبا ہے یا بادشاہ کا ہاتھ کھلا ہے، یعنی بادشاہ کا دل سخی ہے، بادشاہ سخی ہے، بادشاہ سخاوت کرنے والا ہے، بادشاہ مالدار ہے۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح سے قرآن میں محاورے کے طور پہ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اللہ کی قدرت، اللہ کے ہاتھ سے مطلب اللہ کی رحمت۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ ائمہ نے سوالات کے جواب دیے۔ اسی طرح سے ایک نوجوان تھا جس کے والدین وفات پا گئے تھے، اس نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا امام میرے والدین انتقال کر گئے ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب میں ان کی قبر پہ جاتا ہوں، میں ان سے بات کرتا ہوں، کیا ان تک میری آواز پہنچتی ہے؟ کیا وہ باتیں سن سکتے ہیں کہ جو میں ان سے کرتا ہوں؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ دیکھو اس دنیا میں اور اس دنیا میں فرق ہے، لہذا وہ تمہاری بات نہیں سن سکتے، لیکن ہاں تمہارے اعمال ان تک پہنچتے ہیں جب تم ان کے نام پر صدقہ دیتے ہو، جب تم ان کے دوستوں سے ملتے ہو، جب تم ان کے وعدوں کو پورا کرتے ہو، ان کے ذریعے سے تمہاری محبت تمہارے والدین تک پہنچ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ مطلب ہے ان سوالات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا دین سوال کو پسند کرتا ہے اور سوال کے جواب بھی دیتا ہے۔ عزیزان، جس وجہ سے میں نے یہ ساری تمہید باندھی اس لیے تھا تاکہ آج میں آپ کے سامنے ایک سوال لے کے آئی ہوں۔ ممکن ہے کہ آج کی مجلس میں جواب مکمل نہ ہو سکے، لیکن کیونکہ اسلام تفکر کی دعوت دیتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں سوچئے گا، اس کے بارے میں ریسرچ کیجئے گا، اس کے بارے میں ڈھونڈیے گا۔ عزیزان، وہ سوال کہ جو میں آج آپ کے لیے لائی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سارے جانتے ہیں اور سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام از اے کمپلیٹ ریلیجن، ایسے ہی ہے، اسلام میں ہر چیز موجود ہے۔ اگر ہم دیکھیں اسلام میں سونے کے احکام، کھانے کے احکام، اٹھنے کے احکام، باتھ روم کے احکام، غسل خانے کے احکام، ناخن کاٹنے کے احکام، ہر معاملے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔
رشتہ داروں کے حقوق، کیا کہتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، تمام حقوق بیان کیے گئے ہیں، تمام باریکیاں بیان کی گئی ہے۔ وہ اسلام کی جس میں ہر چیز بیان ہوئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو چھپایا گیا ہو۔ جس طرح سے آپ کو مثال دیتی ہوں، خواتین کے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں، وہ بھی اسلام نے بتائے ہیں، ان کے بارے میں ہدایت اسلام نے بتائی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم لوگ اس میں پیچھے ہیں۔ اسلام نے کسی مسئلے کو چھپایا نہیں ہے، ہم لوگ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو مسائل سے آگاہ نہیں کرتے، ہم اس میں شرم کھا جاتے ہیں، جبکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا اہم پہلو ایک لڑکی کی زندگی کا، ایک خاتون کی زندگی کا، اور اسلام اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائے۔ اسلام جہاں ہر پہلو کے بارے میں بتاتا ہے، جو چھپے ہوئے مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتا ہے، جو آشکار مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا اسلام جو مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ حکومت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا؟ آیا وہ نہیں کہتا کہ کس نظام کے تحت رہا جائے؟ آیا وہ نہیں بتاتا کہ جمہوریت ٹھیک ہے یا نہیں؟ آیا وہ نہیں بتاتا کہ آمریت ٹھیک ہے یا نہیں؟ آیا وہ نہیں بتاتا کہ بادشاہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آیا وہ نہیں بتاتا کہ مسلمان کس نظام کے تحت رہے؟ عزیزان غور کریں، حکومت جو ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ کیوں؟ اس کے ذریعے عدل قائم ہوگا، حکومت کے ذریعے عدل قائم ہوگا، حکومت کے ذریعے مساوی حقوق بانٹے جائیں گے، انصاف ہوگا، حکومت کے ذریعے ظالمین کا خاتمہ ہوگا، حکومت کے ذریعے ایک معاشرے میں اعتدال ہوگا۔ تو جو انسان کی زندگی کا اتنا بڑا پہلو ہے کہ کون حاکم ہو، کیسی حکومت ہو، اس کے بارے میں خدا نہیں بتا رہا، لیکن ناخن کی زن کاٹنا، کون سی انگلی سے شروع کرنا، یہ بتا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہو گیا کہ اسلام اس کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ عزیزان اگر ہم غور کریں کہ کیا اسلام ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہے، جس طرح سے ابھی ہم جمہوری نظام کے تحت رہ رہے ہیں، تو کیا اسلام اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہے؟ تو چند منابع ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ پہلا منبع عقل۔ اگر فرض کریں ہمارے پاس قرآن اور اہل بیت نہ ہو تو ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ کیا خدا کوئی نظام بتاتا؟ کیا خدا نے کوئی نظام بتایا ہے؟ عزیزان دیکھیں، ہماری عقل یہ کہتی ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ اسکول میں اگر فرض کریں ٹیچر کو چھٹی پہ جانا ہے، ایگزامز آنے والے ہیں، تو کیا ٹیچر 5-6 دن رہ گئے ایگزامز آنے میں، بچے بہت لائق ہے، بہت اچھے بچے ہیں، بہت لائق بچے ہیں، ٹیچر نے بہت دفعہ ٹیسٹ لے لیے، بہت لائق ہے، سب کو آتا ہے سارا سبق، 5-6 دن رہ گئے ایگزامز آنے میں، تو کیا ٹیچر اس کلاس کو چھوڑ کے چلی جائے گی کہ ٹھیک ہے تمہیں سارا سبق میں نے پڑھا دیا، سب کچھ آتا ہے، 5-6 دن تم گزارا کر لو پھر ایگزام دے لینا؟ کیا ٹیچر کبھی بھی بچوں کو ایسے چھوڑ کے جائے گی؟ کبھی بھی ٹیچر ایسا کام نہیں کرتی۔ ٹیچر کو پتہ ہے اس نے محنت کی ہے، اس نے بچوں کو اگرچہ سارا سبق پڑھایا ہے، لیکن اگر یہ 5-6 دن انہوں نے ریوائز نہ کیا تو یہ سارا بھول جائیں گے، لہذا ٹیچر کبھی بھی ایسے چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ ایک ٹیچر اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ وہ سبسٹیوٹ کو معین کر کے جائے۔ عزیزان جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، کیا آپ کے ماں باپ اگر گھر میں چھوٹا بچہ ہو، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا بچہ ہو، کیا ماں باپ اسے اکیلے گھر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کہیں انہوں نے جانا ہے 6-7 گھنٹے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، کیا وہ چھوٹے معصوم بچے کو کہ جو ابھی خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتا چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ ماں باپ کسی بھائی، کسی بہن، کسی رشتہ دار، کسی بچی یا کسی بچے کو جو سمجھدار ہو حوالے کر کے جائیں گے۔
عزیزان ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ کس طرح سے ممکن ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، جنہوں نے اپنی پوری زندگی یہی کام کیا، امت کی تربیت میں لگا دی، 1,24,000 انبیاء کے جو مقاصد تھے وہ رسول اللہ کے زمانے میں جا کے پورے ہوئے۔ کس طرح سے ممکن ہے کہ رسول اللہ تمام انبیاء کی محنت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں؟ کیا یہ عقلی طور پہ سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ تمام انبیاء کی محنت ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں؟ کوئی نظام نہ بتا کے جائے، کوئی ہادی نہ بتا کے جائے؟ تو عزیزان ہماری عقل اس چیز کے خلاف ہے، ہماری عقل اس چیز کو قبول نہیں کرتی۔ قرآن دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ہادی بھیجا، ہم نے ہر امت میں ایک ہادی رکھا ہے، ہم نے ہر امت میں ایک رسول رکھا ہے۔ عزیزان اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ قرآن مجید میں تو پروردگار یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول رکھا، ہر امت کے لیے ہادی رکھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے قیامت تک چلنا ہے، آج ہمارا ہادی کون ہے؟ آج ہمارا رہنما کون ہے؟ آج ہمارا رسول کون ہے؟ اور عزیزان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مثال بیان کروں گی، اپنی زندگی میں جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے، مدینہ میں تمام اصحاب رسول رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے کہا امام علی کو کہ وہ پیچھے رہے۔ عزیزان کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ نے جنگ تبوک میں جا رہے پیچھے مدینہ میں کوئی جانشین چھوڑا؟ ایسے بھی تو جا سکتے تھے، پیچھے سارے مسلمان ہیں، سارے اصحابہ کیا کر لیتے؟ لیکن رسول اللہ نے اپنی زندگی میں یہ ضروری سمجھا کہ جنگ میں جا رہے شہر کو ایسے چھوڑ کے نہیں جانا، اپنا جانشین پیچھے چھوڑ کے جانا ہے۔ عزیزان محترم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں رسول اللہ کے بارے میں یہ خدشہ بھی نظر آتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بارے میں یہ خدشہ نظر آتا ہے، افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، پروردگار یہ فرماتا ہے کہ اگر یہ رسول فوت ہو جائے یا یہ شہید کر دیے جائے، قتل کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے واپس جہالت کی طرف پلٹ جاؤ گے، گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو خدشہ قرآن بیان کر رہا ہے رسول کی زندگی کے بارے میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ رسول اللہ کی وفات ہو اور ادھر امت جہالت کی طرف پلٹ جائے۔ تو عزیزان کس طرح سے ممکن ہے کہ جب قرآن بھی یہ چیز کہہ رہا ہے، یعنی خدا بھی یہ بات جانتا ہے، رسول اللہ بھی یہ بات جانتے ہیں اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اس پہ عمل بھی کیا ہے، کس طرح سے ممکن ہے کہ اب جب وفات ہونے لگی ہے وہ امت کو ایسے چھوڑ کے چلے جائیں، کوئی نظام نہ بتائے، کوئی ہادی نہ بتائے؟ عزیزان بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن صرف مختصر 2 حدیثیں بیان کروں گی کہ جس کے ذریعے واضح ہو کہ رسول اللہ کچھ کر کے گئے تھے، کچھ بتا کر گئے تھے، اپنی محنت کو ضائع کرنے سے بچا کے گئے تھے۔ کیا کیا؟ ایک حدیث جس میں رسول خدا فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب میں 2 گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت۔ عزیزان آپ دیکھتے ہو جب آپ اسکول جاتے تھے، پہلی کلاس میں تھے، تو آپ
کو دو چیزوں کا سامنا تھا، ایک کتاب اور ایک ٹیچر۔ دوسری کلاس میں گئے کتاب ٹیچر، تیسری کلاس میں گئے کتاب ٹیچر، حتیٰ کہ ہائی اسکول میں چلے جاؤ، حتیٰ کہ یونیورسٹی میں چلے جاؤ، لیکن آپ کو دو چیزوں کا سامنا ہے، ایک کتاب اور ایک ٹیچر۔ اچھا، اگر میں کہوں کہ میرا چھوٹا بچہ، میں اس کو کتاب کے بغیر پڑھاؤں گی، کوئی سلیبس نہیں ہے، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، استاد میں رکھوں گی لیکن کوئی کرائیٹیریا کے بغیر پڑھاؤں گی، کوئی اس کے پاس سلیبس نہیں ہوگا، تو کیا میرا بچہ کل ڈاکٹر بن جائے گا؟ کل کو میں ٹیچر دوں گی، اس کو استاد دوں گی، بس کتاب سے نہیں پڑھانا، جو ٹیچر کا دل کرے گا وہ پڑھائے گا۔ کیا یہ کل کو قابل انسان بن سکتا ہے؟ کیا یہ کل کو ٹیچر بن سکتا ہے؟ کل کو یہ کیا کہتے ہیں انجینئر بن سکتا ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں اس کو کتاب دے دیتی ہوں، میرا چھوٹا بچہ، اس کو میں کتاب دے دیتی ہوں لیکن ٹیچر نہیں دیتی، یہ خود ہی سے پڑھ کے بڑا ہو کے ڈاکٹر بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ چلو 5ویں کلاس کا بچہ ہے، چلو میٹرک کیا جس نے، اس کو میں خالی کتابیں پکڑا دوں، یہ ساری کتابیں پڑھ لو تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، ایسے نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے کتاب اور ٹیچر دونوں ضروری ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ نے کہا یہ کتاب ہے، یہ ٹیچر ہے، یہ کتاب ہے اور اس کے یہ ہادی ہے، اگر ان کو تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی بھی ہے اور اکثر اس میں واہ واہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن آج اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں، اس کا سیاق اور سباق، اس کے شروع میں کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا۔ جو حدیث آپ جانتے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کے شروع میں کیا ہوا، اس کے بعد میں کیا ہوا، مختصر بیان کروں گی۔ اس کے شروع میں قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی، کیا آیت نازل ہوئی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کیا کہا اللہ نے؟ اتنی سخت آیت قرآن میں نہیں ملتی، کیا کہا؟ بلغ، تبلیغ کرو، اگر یہ تبلیغ نہ کیا تو کچھ بھی رسالت کا کام نہ کیا۔ عزیزو تھوڑا سوچے، تھوڑا تفکر کرے، رسول خدا کی آخری عمر کا حصہ ہے، نماز بیان ہو گئی، روزہ بیان ہو گیا، زکوٰۃ بیان ہو گئی، ہر عمل بیان ہو گیا ہے دین کا، یہ اب ایسی کون سی بات ہے کہ اگر یہ بیان نہ ہوئی تو تمام رسالت کا عمل ضائع ہو جائے گا؟ تو کیا تھا وہ؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ رسول خدا نے غدیر خم کے خطبے میں فرمایا کہ آیا میں تمہارے نفسوں پہ اختیار رکھتا ہوں؟ جس طرح سے باپ ہمارا ولی ہوتا ہے، شوہر ہمارا ولی ہوتا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتے، باپ کی اجازت کے بغیر ہم کچھ کر نہیں کر سکتے۔ باپ اور شوہر جس طرح سے ہمارے پہ اختیار رکھتے ہیں، اسی طرح سے ایک ولایت کا ہے مقام انبیاء کا، ائمہ کا، معصومین کا۔ تو رسول خدا اس مقام کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ اختیار رکھتا ہوں؟ پہلے بتاؤ اس چیز کو قبول بھی کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا جی آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ جب یہ بات تسلیم کر لی تو پھر رسول نے کہا جس طرح سے میں تمہارا مولا ہوں، یعنی تمہارے پہ اختیار رکھتا ہوں، فہذا علی مولا، میرے بعد علی تمہارے مولا ہوں گے۔ نعرہ حیدری، 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 حضرت امام علی علیہ السلام باواز بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس آیت کے بعد کیا ہوا، اس حدیث کے بعد کیا ہوا؟
अल्लाह ताला फरमाता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। इस आयत के बाद खुदा कहता है आज इस्लाम मुकम्मल हो गया, आज दीन मुकम्मल हो गया, आज मैंने इसको कबूल किया, आज इसको पसंद कर लिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम आवाज़ बुलंद कर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। यानी अजीजन इससे वाज़ेह होता है अकल से, कुरान से, रसूल अल्लाह से कि कुछ था जो रसूल अल्लाह छोड़ के गए, यूं ही उम्मत को छोड़कर नहीं गए। और अजीजन क्योंकि हमारा तो ये अकीदा है, लेकिन क्योंकि हमें इस अकीदे को समझने की जरूरत थी इसलिए ये बयान किया। अब आप ये भी जानते हैं कि आज के दौर में हमारे लिए क्या निज़ाम है। आप जानते हैं कि आइमा ने हमें बगैर हिदायत के नहीं छोड़ा। रसूल अल्लाह ने अपने बाद इमामत का सिलसिला शुरू किया और इन इमाम ने हमारे हिदायत की कि कोई भी आके हुकूमत नहीं कर सकता। हमें हमारे आइमा ने एक क्राइटेरिया दिया है कि मर्द हो, बालिग हो, शुजा हो, आलिम हो, फकीह हो, मुज्तहिद हो और वो अपने नफ्स पे काबू रखने वाला हो। और इस तरह से शराइत है कि जिसके बाद इंसान कोई आ सकता है कि जो उम्मत इस्लामिया की हुकूमत करे। कोई भी चोर, कोई भी उठ के नहीं आ सकता कि वो आके इस्लाम की हुकूमत करे। और मैं आपसे कहूँ कि अगर चले कोई नेक भी आ जाए, अगर इस जमहूरियत के गलीज निज़ाम में कोई नेक भी आके हुकूमत करे तो भी वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये हमारे खुदा का निज़ाम नहीं है, ये इस्लाम का निज़ाम नहीं है। अज़ीज़ान हमारा निज़ाम इमामत है और ग़ैबत के ज़माने में विलायत फ़क़ीह है। एक छोटा सा वाक़या बयान करूंगी कि जिसके जरिए हम अपने अकीदे को समझने में मजबूती पैदा कर सके। अज़ीज़ान एक मर्तबा एक शिया आलिम-ए-दीन सफर पर जा रहे थे और इस दौरान वो थक गए। उन्होंने एक गांव को देखा, उसमें ठहरने का फैसला कर लिया। वो आलिम-ए-दीन गांव वालों से आए, बातचीत की, कहा मुझे इस गांव में थोड़ी देर आराम की जगह दीजिए, फिर मैं सुबह को रवाना हो जाऊंगा। लोगों को मालूम हो गया हुलिये से, शक्ल से कि ये शिया है। फिर बातों में ये भी पता चल गया कि ये एक आलिम-ए-दीन है। तो उन्होंने जरा गुजारिश की कि ठीक है आप हमारे गांव में ठहरना चाहते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप कोई इख्तिलाफी बात ना करना, आप कोई ऐसी बात ना करना कि जिससे हमारे गांव का माहौल खराब हो, और आपको बिस्मिल्लाह इजाजत है कि आप हमारे गांव में ठहरे। अब वो आलिम-ए-दीन हस्ब मामूल जिस तरह होता था गांव में, नहाए धोए, मुँह हाथ धोया, खाना खाया, नमाज पढ़ी और बाद में सारे गांव वाले जमा हो गए। गांव वालों को शौक होता है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कौन है, ताल्लुकात ऐसे पैदा होते हैं उनके। उन्होंने आके बातें करना शुरू की, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। इन बातों में उन्हें मालूम हुआ कि ये एक शिया आलिम-ए-दीन है। जब उन्हें ये मालूम हुआ तो मजमे में से किसी शख्स ने ये सवाल कर दिया कि आप बताइएगा जरा आपका पहले खलीफा के बारे में क्या नजरिया है। जब ये सवाल किया तो आलिम-ए-दीन थोड़ा परेशान हुए कि मैंने तो कोई इख्तिलाफी बात नहीं करनी, अगर इख्तिलाफी बात की गांव का माहौल खराब हुआ तो मेरा वादा खराब हो जाएगा। लेकिन थोड़ी खामोशी के बाद उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि बताओ, मेरा ये नजरिया है कि पहले खलीफा बहुत अक्लमंद थे, पहले खलीफा बहुत अक्लमंद थे, हत्ता कि वो दूसरे खलीफा से भी अक्लमंद थे, हत्ता कि वो रसूल अल्लाह से भी ज्यादा अक्लमंद थे। जब गाँव वालों ने ये सुना वो तो परेशान हो गए, आपस में बातें शुरू कर दी। ये क्या नजरिया है, ये क्या बात है, आज तक तो पहले ये नहीं सुना था। तो उस शख्स ने दोबारा पूछा, अच्छा ये नजरिया है तो दूसरे खलीफा के बारे में क्या नजरिया है? आलिम-ए-दीन ने दोबारा हैरत ज़दा सवाल दिया, जवाब दिया। क्या कहा? कहा कि मेरा दूसरे खलीफा के बारे में ये नजरिया है कि वो अक्लमंद थे, बहुत अक्लमंद थे, हत्ता कि वो तीसरे खलीफा से भी ज्यादा अक्लमंद थे, हत्ता कि वो रसूल अल्लाह से भी ज्यादा अक्लमंद थे।
جب یہ باتیں سنی تو لوگ بہت پریشان ہو گئے. آج تک ہم نے یہ شیعت کی عقائد میں یہ بات نہیں سنی تھی. کسی نے سوال بھی کر دیا کہ آج تک تو ہم نے یہ بات نہیں سنی, اور ہمیں پتہ ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے, نہ شیعہ نہ سنی کوئی بھی رسول اللہ سے زیادہ عقل مند کسی کو نہیں سمجھتے. تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ جب یہ سوال کیا تو عالم دین نے کہا اچھا میں جواب دیتا ہوں, پہلے آپ مجھے جواب دو. میرا آپ سے ایک سوال ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ آپ گاؤں والے اگر کہیں سفر پہ جانا چاہتے ہو, کہیں مسافرت کرنا چاہتے ہو, تو مجھے بتاؤ کیا آپ اپنے مویشی, جو آپ کے جانور ہیں, آپ کی بھینس ہے, آپ کی بکری ہے, آپ کی مرغی ہے, یہ جو آپ کا کل سرمایہ ہے, کیونکہ گاؤں والوں کا تو یہی سرمایہ ہوتا ہے, وہ سارا ٹائم جانوروں کو پالتے, انہیں سے خوراک حاصل کرتے, انہیں کی تجارت سے کماتے, ان کا کل سرمایہ تو وہ جانور ہوتے. تو کہا یہ جو آپ کا کل سرمایہ ہے, آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہو تو کیا آپ اسے چھوڑ کے چلے جاؤ گے یا کسی کے حوالے کر کے جاؤ گے؟ تو لوگوں نے کہا ظاہری سی بات ہے, ہمارے اتنے رشتہ دار ہیں, اتنے بھائی ہیں, اتنی برادری ہے, ہم نے اگر جانا ہوگا ہم کسی کے حوالے کر کے جائیں گے. عالم دین نے سوال کیا اچھا تو اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو کسی کے حوالے اپنا سامان نہ کر کے جائے, اپنے مویشی ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے میدان میں, تو کیا آپ اسے عقل مند کہو گے؟ انہوں نے کہا نہیں, ظاہری سی بات ہے جو اتنا بے وقوف ہے, اپنا ساری زندگی کا سرمایہ چھوڑ کے جا رہا ہے, وہ عقل مند تو نہیں ہوگا. عقل مند تو وہی ہے کہ جو اپنے بھائی کو یا کسی رشتہ دار کو کہے گا یہ ادھر ادھر سنبھال لو میرا سامان. پھر عالم دین نے کہا اچھا مجھے بتاؤ آپ کے نزدیک کیا رسول اللہ کسی کو اپنی بات ذمہ داری دے کے گئے تھے؟ کیا رسول اللہ اپنی تمام محنتوں کے بعد کسی کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے؟ سارے خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر مجمع میں خاموشی رہی. پھر کسی نے سوال کیا اچھا آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو پہلے جو خلیفہ تھے وہ اپنے بعد جانشین مقرر کر کے گئے تھے, ایسے ہی ہے نا, پہلے خلیفہ اپنے بعد بتا کے گئے تھے یہ خلیفہ بنے گا, اور دوسرے خلیفہ بھی بتا کے گئے تھے یہ لوگ ہیں, ان میں سے خلیفہ بنا لینا. یعنی کہ جب یہ سارے عقل مند ہیں تو کیا رسول اللہ کچھ نہیں بتا کے گئے ہوں گے؟ پھر انہوں نے یہ حقیقت کھول کے بتائی کہ نہیں, رسول اللہ تو خدا کے حکم کے ذریعے سے اپنا جانشین بتا کے گئے تھے. یا علی ہر منزل اعلیٰ سے بھی اعلیٰ تم ہو, یا علی ہر منزل اعلیٰ سے بھی اعلیٰ تم ہو, ادراک کی رفت سے بھی بالا تم ہو, تسبیح کے جس میں پڑے ہے محمد بارہ, لاریب انہی موتیوں کی مالا تم ہو. عزیزان اس دن جب یہ عالم دین نے حقیقت گاؤں والوں کے سامنے کھولی, اس دن بزرگ علماء اس گاؤں کے اس گاؤں کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے فتاوے دینے شروع کر دیے. کیا کہنا شروع کر دیا؟ شیعت کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے, شیعت کے ساتھ مجالس میں جانا حرام ہے, شیعت کی عزاداری میں شریک ہونا حرام ہے, ماتم کرنا حرام ہے, زلزلہ کو دیکھنا حرام ہے, علم کو پکڑنا حرام ہے. کیوں یہ فتاوے دیے گئے؟ تاکہ لوگ شیعت سے دور رہیں. جب دور رہیں گے تو انہیں کوئی عقل کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, وہ تفکر نہیں کر سکیں گے, ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا نہیں ہوں گے. عزیزان آج ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت فقیہ جس سرزمین پہ ہے وہ کتنا آج اس کا سر بلند ہے, کتنا افتخار حاصل ہے. عزیزان محترم
ولایت ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو حق اور باطل کی جنگ ہوئی اس میں ہمیں اکیلا ایران ڈٹا ہوا نظر آتا ہے. عزیزان ہم ایران کی تعریف نہیں کرتے, ایران کی تعریف ولایت فقیہ کی وجہ سے ہے. ایران کا جو آج سر بلند ہے وہ امامت کی وجہ سے ہے. آج ایران نے جو حق کا ساتھ دیا, آج جو اتنے غیر مسلمان اور غیر شیعہ لوگ ایران سے متاثر ہو کے مسلمان ہو رہے ہیں, وہ ایران کی اندر نظام ولایت فقیہ کی وجہ سے ہے. موسم کی سلامتی کے لیے عزیزان ہمیں تاریخ ایران میں دو واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے ولایت فقیہ نے اس کا سر بلند کیا. عزیزان ایران میں انقلاب اسلامی کے آغاز میں جب صدام نے ایران کے ساتھ جنگ چھیڑی, 8 سال یہ جنگ رہی. وہ حکومت کی جو ابھی ناپائیدار تھی, وہ حکومت کی جس کی ابھی فوج بھی نہیں تھی, کیونکہ ایران میں انقلاب آئے, کچھ افواج قید ہے کیونکہ مجرم تھی, کچھ افواج ملک سے باہر بھاگ گئی ہے, ابھی افواج بھی نہیں تھی. اس ملک کے ساتھ صدام نے جب جنگ لڑی, 8 سالہ یہ جنگ رہی اور ایران ڈٹا رہا. بعد میں اقوام متحدہ نے یہ جنگ ختم کرا دی, لیکن یہ اعلان نہیں کیا کہ ایران فتح یاب ہے. لیکن یقین کرے کہ تمام لوگ, تمام ممالک کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ایران جیتا ہے, ایران نے یہ جنگ جیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مقاصد جو صدام حاصل کرنا چاہتا تھا, وہ مقاصد جو امریکہ حاصل کرنا چاہتا تھا, وہ پورے نہیں ہوئے. اور آج بھی یہ جو ریسنٹ ابھی پیچھے 12-13 دن کی جنگ ہوئی ہے, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے, کہیں فتویٰ نہیں دیا گیا, کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ ایران جیتا ہے, لیکن کیونکہ ٹرمپ اپنے مقاصد میں, اسرائیل اپنے مقاصد میں ناکام ہوا ہے, نہ صرف ناکام ہے, ذلیل اور رسوا ہوا ہے. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ولایت فقیہ کی وجہ سے ہے. عزیزان چل پڑا ہے کاروان عشق اب رہبر کے ساتھ, چل پڑا ہے کاروان عشق اب رہبر کے ساتھ, ہم بھی ہیں موجود رن میں اب مالک اشتر کے ساتھ. پرچم دین مبین اونچا رہے گا حشر تک, پرچم دین مبین اونچا رہے گا حشر تک. پھر یہودی لڑ رہے ہیں فاتح خیبر کے ساتھ. استغاثہ گونجتا ہے کئی فضاؤں میں, استغاثہ گونجتا ہے فضاؤں میں کہیں. پھر مسلمان لڑ رہے ہیں ہیلا گر کے, پھر مسلمان مل گئے ہیں ہیلا گر کے ساتھ. پھر نئی صورت میں مرحب آ گیا سامنے, پھر نئی صورت میں مرحب آ گیا سامنے. ہم بہر صورت دم بدم چلے ہیں حیدر کے ساتھ. میری جانب سے حریف حق سے یہ کہنا اسد, میری جانب سے حریف حق سے یہ کہنا اسد, اب سنبھال کر بولنا عباس کے نوکر کے ساتھ. عزیزان یہ افتخار ہے کہ جو ولایت فقیہ نے ہمیں دیا ہے, اور پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار میرے رہبر کو عمر نو دے دے, پروردگار میری سانسیں بھی ان کو تو دے دے. آرزو ہے کہ ان کی نصرت میں موت مجھے میرا خدا دے دے. عزیزان پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نظام سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, ہمیں اس نظام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم سرزمین پاکستان میں ولایت کو نافذ کر سکیں, ہم بھی وہ افتخار حاصل کریں جو آج ایرانی قوم حاصل کر رہی ہے. عزیزان ہمیں علم و معرفت کی منازل طے کرنے کی توفیق عنایت فرما, ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے لیے کیا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہم سب کو کوششیں کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار آج ہمیں مظلومین کی حمایت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار ہمارا نام شہیدوں میں شامل فرمائے. عزیزان
بس 2 جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گی۔ عزیزان، کیونکہ ایام شہادت امام سجاد ہے، لہذا امام سجاد کی ازا بیان کروں گی۔ امام سجاد کی ازا کیا تھی؟ عزیزان، امام سجاد کی ازا سمجھنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، صرف غیرت چاہیے، صرف ایک درد سجاد سمجھنے والا دل چاہیے۔ عزیزان، ازا سجاد کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام سجاد گھر سے باہر آتے ہیں۔ امام سجاد کسی گلی میں کسی شخص کو فریاد کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ امام اس سے پوچھتے ہیں، اے شخص کیا ہوا؟ تو کون ہے؟ وہ شخص بتاتا ہے، میں غریب الوطن ہوں۔ امام کہتے ہیں، اے شخص تو غریب الوطن ہے، مجھے ایک سوال کا جواب تو دے کہ اگر تو اس شہر میں، تو کس شہر میں رہتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں مدینہ رسول میں آیا ہوں، یہ رسول اللہ کا شہر ہے۔ امام نے سوال کیا کہ اے شخص تو مدینہ رسول میں ہے، رسول اللہ کے شہر میں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم یہاں مر گئے، تمہیں یہاں موت آ گئی، تو کیا تمہیں کوئی کفن دے گا؟ کیا تمہیں کوئی غسل دے گا؟ عزیزان، اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں مدینہ رسول میں ہوں، یہاں مسلمین رہتے ہیں، یہاں مومنین رہتے ہیں، یہاں شریعت کے جاننے والے رہتے ہیں، اگر وہ دیکھے کوئی لاشا بغیر کفن ہے تو وہ جانتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے اسے کفن دیا جائے، اسے غسل دیا جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ جب یہ چیز امام نے سنی، امام نے اپنی ازا کا آغاز کیا۔ امام نے کہا، اے شخص پھر تم مدینہ کی طرف نہیں، تو کربلا کی طرف اپنا رخ کر۔ امام نے کہا، اے شخص پھر تو غریب الوطن نہیں، میرا حسین غریب الوطن ہے، جس سے قتل کیا، جس کا لاشا پامال کیا، جسے پیاسا شہید کیا، جس کی خواتین کو قافلہ جلایا، جس کی خواتین کے پردے لوٹے، یہ ازا سجاد ہے۔ امام گھر سے نکلتے ہیں، قصاب کی دکان پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں قصاب جانور ذبح کرنے لگا ہے۔ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، اے شخص کیا تو جانتا ہے ادب شریعت کیا ہے؟ قصاب کو فوراً معلوم ہو گیا امام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں، مولا ہاں میں نے جانور کو پانی پلا دیا۔ امام ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں، میرا سلام حسین پر جسے پیاسا شہید کیا، میرا سلام حسین پر جس کی خوش گڑھوں پر خنجر چلا، میرا سلام علی اصغر پر کہ جس کی گردن پر تشنا لب تیر چلایا۔ عزیزان، امام سجاد کسی کونے میں جاتے، کسی گلی میں جاتے، کسی محلے میں جاتے، ازا کرتے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے دیکھا ایک مجمع جمع ہے، امام اس کے قریب گئے، پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بتایا گیا یہاں کسی کا جنازہ ہے، ابھی جنازہ اٹھانے لگے ہیں۔ امام نے کہا، ایک مرتبہ اس جنازے کو روکو، ایک مرتبہ میرے جد کو یاد کرو کہ جس کو نہ کفن دیا، نہ غسل دیا، اوروں کے جنازے اٹھائے، میرے بابا کا جنازہ وہی رہا۔ عزیزان، امام بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ لوگ آتے تھے پوچھتے تھے، امام کیوں اتنا روتے ہیں؟
امام کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے یعقوب کا ایک بیٹا تھا، وہ زندہ تھا، ابھی قتل نہیں ہوا تھا۔ یعقوب اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے، اے شخص میرے سامنے میرے 18 یوسف ذبح ہوئے ہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ میں نہ روؤں؟ وہ شخص کو پوچھتا ہے امام سے، اچھا امام آپ اتنا روتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں، خون کے آنسو ٹپکتے ہیں، امام بتائے آپ کو کون سا موقع ہے کہ جو اتنا رلاتا ہے، وہ کون سا واقعہ ہے، وہ کون سا مقام ہے جس کی وجہ سے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ ایک مرتبہ سید السجاد وہ بات کہتے ہیں کہ جو ایک دل برداشت نہیں کر سکتا۔ سید السجاد کیا کہتے ہیں؟ سید السجاد 3 مرتبہ فرماتے ہیں شام شام شام، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔